تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں، کیا کروں تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں، دیکھیے بیتاب میں کچھ تاب گویائی نہیں، کیا کروں تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں۔ اس عجب حکمت کی انسان میں شناسائی نہیں، دیکھیے بیتاب میں کچھ تاب گویائی نہیں، کیا کروں تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں۔ کس طرح تیرے قدم پر میں قدم کو رکھ سکوں، کس طرح تیرے قدم پر میں قدم کو رکھ سکوں، جان دے دے آپ بندے میں توانائی نہیں، دیکھیے بیتاب میں کچھ تاب گویائی نہیں، کیا کروں تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں۔ مصلوب میں اپنی اٹھاتا ہوں سلیم، اے میرے مصلوب میں اپنی اٹھاتا ہوں سلیم، بس یہی عزت ہے میری، اس میں رسوائی نہیں، دیکھیے بیتاب میں کچھ تاب گویائی نہیں، کیا کروں تعریف تیری مجھ میں دانائی نہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدائے بزرگ و برتر کا بہت بہت شکر ہے جس نے آج مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سن پائیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کے وسیلے سے حمد و ثنا سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی، پسند آیا ہوگا حمد کا گیت۔
اب موقع ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں، اس کی تلاوت سنیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقدس، بائبل مقدس، ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو، جو بھی ہو، آپ مبارک ہو جنہوں نے اپنا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ و ارفع کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام پاک کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کے کرنٹ سے، اپنی حضوری کے زور سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ بھی نکالیں، پڑھیں۔ اگر نہیں تو بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے، بڑے غور سے، بڑی سنجیدگی سے خدا کا کلام سنیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے اپنی زبان پاک سے فرمایا ہے، میری نگاہ کرم اس شخص پر رہتی ہے جو میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ سو بڑے دھیان سے، بڑے خوف سے خدا کا کلام سنیے۔ آج کی تلاوت رومیو کے خط سے ہے، پولس رسول کا خط ہے، پہلا باب، اس کی پہلی 4 آیات۔ یہاں پر اس طرح سے رسول نے لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں، ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو ہر طرح کی قوت اور قدرت رکھتا ہے اور انسانیت کا ہر ایک مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہو، المسیح القادر ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے بائبل میں سے خیال ہے، وہ ہے المسیح کی قدرت کاملہ، لا انتہا، لا محدود، بے پایاں، اپرمپار، عظیم، زبردست قدرت، قوت، طاقت۔ اور جب ایسا خداوند ہو، ایسا مسیحا ہو بائبل مقدس کا، مجھے اور آپ کو بخشا گیا ہو، اور پھر ہماری مراد پوری نہ ہو، پھر مسئلہ حل نہ ہو، پھر نجات نہ ملے، پھر شفا نہ ملے، آزادی نہ ملے، رہائی نہ ملے، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ بائبل مقدس کا مسیحا قدرت والا ہے، اور صرف قدرت نہیں، قدرت کاملہ۔ انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں دی انفینٹ پاور آف کرائسٹ۔ تو غور سے سنیے،
جب بائبل مقدس کو پڑھا جاتا ہے تو بائبل کی خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان اور زمین کی کل قدرت رکھتا ہے، مالک ہے۔ متی کی انجیل 28 باب اس کی 18 آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ All power in heaven and in earth. ہیلیلویا۔ تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ پھر بائبل مقدس نے یہ کہا ہے موت اور عالم ارواح کی کل قدرت المسیح کے پاس ہے، چابیاں ہی اس کے پاس ہے، کنجیاں ہی اس کے پاس ہے۔ ہیلیلویا۔ مکاشفہ 1:18 بائبل مقدس نے یہ بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ابلیس اور اس کے لشکروں پر کل قدرت ہے، ایک کمانڈ کرے تو ہزاروں بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ جو یرو شہر ہے اس کے بیابان میں 40 دن جب مسیح نے روزے رکھے تو لکھا ہے اس کے بعد ابلیس کو اس نے بھگا دیا، اس پر فتح پائی۔ تو پھر خدا کے کلام میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کل کائنات پر المسیح کی قدرت ہے، طاقت ہے، زور ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اگر پڑھیں اس کا 5واں باب اس کی 12 سے 14 آئے، تمام مخلوقات، آسمان، زمین، زمین کے نیچے، سمندر کے اندر جو کچھ ہے، یوحنا نے عالم رویا میں دیکھا کہ برے کے تخت کے سامنے گری پڑی ہے سجدے میں، اور یہی کہہ رہی ہے عبدالعباد، قدرت تیری، طاقت تیری۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسیحا۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے زمین و آسمان کے بادشاہوں اور خداوندوں پر کل قدرت خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ 19واں باب اس کی 16ویں آیت۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، دی لارڈ آف آل۔ ہیلیلویا۔ ایسا خداوند اس دنیا کو دیا گیا ہے نجات کے لیے۔ پھر بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ فطرت کی طاقتوں پر کل قدرت مسیح کی ہے، کل قدرت۔ لوکا 8:24-25 پڑھ کے دیکھو کبھی، وہ ایک دفعہ سمندر کی طرف دیکھے، سمندر خاموش ہو جائے، آندھی اور طوفانوں کی طرف نظر کرے، اس کی قدرت ایسی کہ جھکڑ موقوف ہو جائے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسیحا۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی کل قدرت اس کے پاس ہے۔ متی 9:6 اٹھ اپنا بستر اٹھا چل، پھر تیرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ واٹ اے پاور! دنیا کے لوگ اور مخالف سب لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے کہ ہے یہ انسان ہماری طرح کا، لیکن قدرت ایسی کہ خدائی۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کی قدرت المسیح کی ہے۔ کبھی متی 4:23 آیت پڑھ کے دیکھیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسیحا جس کی میں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ پھر بائبل مقدس یہ اعلان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنی زندگی پر اختیار و قدرت تھا۔ آپ نے فرمایا مکاشفہ 1:17-18 میں مجھے اپنی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یوحنا دیکھ، میں مر گیا تھا خود، اب زندہ ہوں خود، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسیحا۔ ہم کسی ایرے غیرے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی نتھو خیرے کے پیچھے نہیں چل رہے،
ہم اس کے پیروکار ہیں جس کا نام یسوع ہے، جس کا نام المسیح ہے، جس کا نام خداوند ہے، دی لارڈ آف آل۔ بائبل مقدس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ہے جس کی اپنے کلام پر قدرت تھی۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں متی 24:35، آپ نے فرمایا زمین و آسمان ٹل جائیں تو ٹل جائیں، میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ واٹ اے پاور! یہ کیا قدرت ہے! کوئی دنیا میں کبھی کوئی لیڈر، کوئی کتابیں لکھنے والا، کوئی تقریریں کرنے والا، کوئی استاد ایسا گزرا ہو جس کی بات میں اتنی قدرت ہو کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ؟ چٹان! اور اس چٹان پر مجھ کو اور آپ کو قائم ہونا ہے اور اس پر اپنا کردار بنانا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے، انسانوں کی عدالت کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، کل قدرت۔ اعمال 17 باب 30-31 آیت۔ پھر انجیل پاک میں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، ہر بشر پر خدا نے اپنے بیٹے کو قدرت دے رکھی ہے۔ یوحنا 17:2۔ پھر ایک عجیب بات سنیے، بائبل مقدس میں یہ شہادت ہے، یہ ریکارڈ ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے کی مخالف رومی سپر پاور پر المسیح کی قدرت تھی۔ اعمال 16 باب اس کی 26ویں آیت کبھی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، فلپی کی جیل ہل گئی، رومی تالے گیٹ کھل گئے، بیڑیاں کھل گئی جن پر کیسر کی مہر تھی، بلڈنگ کی بنیادیں ہل گئیں۔ جب یہ نظارہ رومی افسر نے دیکھا تو وہ چلا اٹھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو پولس اور سیلاس نے اس کو بتایا، یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والے کی قدرت ہے، کیسر کی طاقتیں نیچے رہ گئیں، اب وہ خداوند ہے۔ تو اس نے کہا، میں بھی اس خداوند کا پیروکار ہونا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا، پھر اس پر یسوع پر ایمان لا۔ جیسس از دی لارڈ، سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور۔ اس کی قدرت اپرمپار ہے، لامحدود ہے۔ پھر بائبل یہ بتاتی ہے کہ اندھی مذہبی جنونیت اور غیرت پر مسیح کی قدرت ہے۔ کبھی پولس کے بارے پڑھیں، اعمال 9 باب اس کی 3 سے 5 آیت۔ اس دور میں اگر زمین پر کوئی مذہبی جنونی آدمی تھا، غیرت مند مذہبی آدمی تھا، اندھی غیرت، اندھی جنونیت، وہ کہتا تھا کہ میں مسیحیت کا نام و نشان مٹا دوں گا اس زمین پر سے، کوئی کرسچن رہ ہی نہیں سکتا۔ بھیڑیے کی طرح مسیحی عورتوں، لڑکیوں کو، مردوں کو پھاڑتا، چیڑتا، پراگندہ کرتا تھا۔ لیکن دمشق کے راستے پر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، کچھ کہا نہیں اس کو، صحیح صرف اپنے جلال کی تجلی اس کو دکھائی، آواز ہی سنائی، تو اس کا کچھ نہ رہا۔ پولس کا، اس کا، ساؤل کا ڈھیر ہو گیا، 3 دن تک نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ دیکھ سکے۔ اور لوگ پوچھے، بھئی آپ تو بڑے غیرت مند تھے، بڑے جنونی تھے، کہتے مسیحیت کو ختم کر دوں گا، آپ کا ہوا کیا؟ تو اس نے کہا، ناصرت کے یسوع نے مجھے آواز دی ہے، میری تو ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میں تو ختم ہو گیا۔ واٹ اے پاور!
کوئی کوئی اپنا سر نہ اٹھائے مسیح کے سامنے. ہی از دی لارڈ آف آل. زمین و آسمان کی کل پاور خداوندوں کا خداوند. اور پھر خدا کے کلام میں بائبل میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے اس وقت، میرے لیے اس وقت، وہ یہ ہے کہ گناہگار کو گناہوں سے، شیطان سے، موت سے، جسم کی بری خواہشوں سے، دنیا کے فریب سے پوری نجات دینے کی قدرت، طاقت، ابیلٹی خداوند یسوع مسیح کی ہے. لکھا ہے عبرانیوں 7:25 میں، جو بھی یونیورسل یہ بات ہے، جو بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آئے، خداوند یسوع مسیح اسے پوری نجات دے سکتا ہے. شاید کی بات نہیں ہے، اگلی دنیا کی بات نہیں ہے. Today, right now, this is the day, this is the time. وہ نجات دے سکتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، جو بھی آپ ہیں، میں بڑی دل کی خوشی سے خوشخبری سنا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری پاورفل ہے. انفینٹ پاور اس کی ہے. لیکن جو ایمان لائے، جو مان جائے، جو سمجھ جائے، خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہے، اگر تو دل سے ایمان لائے، گلے سے اوپر نہیں، نہ یہ صرف زبان کی بات نہیں، دل سے ایمان لائے اور اپنی زبان سے اقرار کرے کہ خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور وہ خداوند ہے، تو نجات پائے گا، تو نجات پائے گا، تو نجات پائے گا. یہ ہے بات. اور ابھی جو آپ نے تلاوت سنی، مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. کیوں؟ پاکیزگی کی روح کے سبب سے. وہ کہاں عام آدمی نہ تھا، گناہ گار نہیں تھا کہ مر گیا اور دفن ہو گیا اور بس دفن ہی رہا. نہ اس کو کیا ماننا جو میری طرح پیدا ہو، جو میری طرح مر جائے اور پھر میری طرح قبر میں پڑا رہے. اس کو کیا ماننا اس کو، ایمان اس پر لانا، اس کے پاس آنا جو دنیا میں آیا، ہوا اور تیسرے دن قدرت کے ساتھ پاکیزگی کی روح کے سبب سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا. اس کو کسی نے ٹھہرایا نہیں. دنیا کے یہ جو کروڑوں مسیح یسوع مسیح کو مان رہے ہیں، انہوں نے اس کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا، ٹھہرایا. نہ وہ بیٹا ٹھہرا قدرت کے سبب سے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، پاکیزگی کے روح کے سبب سے. اور کوئی ایسا نہ ہوا نہ ہوگا. دنیا کے اندر تمام مذہب کی سٹڈی کر کے دیکھو، تمام مذہبی لیڈروں کی زندگی سیرت کی سٹڈی کر کے دیکھو، کوئی ہے جو پاکیزگی کی روح کے سبب سے قدرت کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہو. یہ درجہ خدا نے اپنے بیٹے کو دیا. بیٹا ٹھہرا اور پھر خدا نے اس کے سر پر تاج رکھا جس پر لکھا ہے جلال کا تاج، اور اوپر لکھا ہے دی لارڈ آف آل. باپ نے اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو جب خداون نام مل گیا، ساری طاقت اس کو مل گئی، تو پھر لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا، چاہے زمینیوں کا، اور وہ جو زمین کے نیچے ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کا 5واں باب بتاتا ہے کل کائنات، کل مخلوقات ذبح کی ہوئے برے کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، اور یہی کہتی جا رہی ہے پاور تیری ہے، قدرت تیری ہے،
سلطنت تیری ہے۔ بھائیو آؤ، بہنوں آؤ، آج اس خداوند کو اپنی زندگی دو۔ مت گناہ میں زندگی گزارو، مت دنیا داری میں زندگی گزارو، مت جہنم کے راستے پر چلو۔ آؤ زندگی لینے کے لیے اس کے پاس جو پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس زور ہے۔ عظیم قدرت، زبردست قدرت، بچانے کی طاقت، جو بھی آیا بچ گیا، نجات پا گیا۔ ہیلیلویا۔ خدا آپ کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔